گرامی قدر، نعت جو ہے یہ نہیں کہ یہ ہمارا وظیفہ ہے، نعت جو ہے یہ تمام ملائکہ کا وظیفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر گواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرماتا ہے کہ میں بھی اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہوں اور میرے فرشتے بھی میرے محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، خالق باری تعالی ارشاد فرماتا ہے اے لوگو، تمہیں تو میں نے وہ عظیم محبوب عطا کیا ہے جس کا ذکر میں نے خود بلند کر دیا ہے۔ تو ہم تو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ محفل سجاتے ہیں، ہمارا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ ہم ان کے ساتھ محبت کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ جتنا رب کے محبوب نے ہمیں عطا کیا ہے، جتنا رب کے محبوب نے ہمیں نوازا ہے، جتنی اس کی ہمارے اوپر کرم نوازی ہے، ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ ہمارا تو فقط ایک ہی ارادہ ہے، یاد فرماتے نہیں، یاد فرماتے نہیں تو اس کا کوئی غم نہیں، یاد فرماتے نہیں تو اس کا کوئی غم نہیں، یاد رہتے تو ہیں یہی بندہ نوازی کم نہیں۔ گرامی قدر، ہمیں تو وہ یاد رہتے ہیں یہی ان کی بندہ نوازی کم نہیں۔ انہوں نے جو ہمیں عطا کیا ہے، جو ہمیں نوازا ہے، ہم پہلی قوموں کے معاملات دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے انہوں نے اپنے اکابرین کو، اپنے رہنماؤں کو، اپنے مسیحاؤں کو یاد رکھا ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے کے جاتے ہیں۔ مدینہ پاک کے لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ رب کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں مدینے والو روزہ کیوں رکھتے ہو، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو وہ رب کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے نبی، ہم ہفتے کے دن روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں فرعون کے ظلم اور ستم سے نجات عطا فرمائی تھی، اور ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہفتے کے روز روزہ رکھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ کے لوگوں کی بات سنی، حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا میرے پیارے اصحاب تم بھی روزہ رکھو۔ کیا فرمایا؟ اے میرے اصحاب تم بھی روزہ رکھو۔ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے مدینے والو، موسیٰ کے ساتھ محبت کا اور موسیٰ کی فتح کا دن منانے کا حق ہم تم سے زیادہ رکھتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مقدس حدیث مطہرہ سے پتہ چلا کہ وہ جو عیسائی تھے، وہ جو یہودی تھے، اہل یہود تھے، وہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس قدر محبت کرتے تھے، اس قدر محبت کرتے تھے کہ انہوں نے حضور کی آمد تک اس دن کا روزہ رکھا ہے، اس دن کو یاد رکھا ہے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا دیکھیں حال۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب جناب عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ مولا میری قوم کو کھانا عطا کر، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جس دن اللہ کی بارگاہ سے کھانا ملتا ہے تو اس دن کو یاد رکھتے ہیں، اس دن کو عید کی طرح مناتے ہیں۔ اور جس قوم کو فرعون کے ظلم اور ستم سے نجات ملے تو اس دن کو یاد رکھیں، اس دن روزہ رکھ کے اللہ کا شکر ادا کریں، اور جس قوم کو کھانا ملے وہ اس دن کو یاد رکھے اور عید کی طرح منائے،
اور جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ایمان عطا کرے، اس قوم کو آقا کے ساتھ محبت کرنے کا، اظہار کرنے کا حق حاصل نہیں؟ حق حاصل ہے ہمیں بھی۔ اس قوم کو کھانا ملے تو وہ اس دن کو یاد رکھتی ہے، اس قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات ملے تو وہ اس دن کو یاد رکھتی ہے۔ تو ہمیں تو آقا کے صدقے اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے، ایمان کی دولت ہی حضور کے صدقے میں ہمیں ملی ہے۔ ہم نے دنیا میں بھی حضور کے ذکر کو بلند کرنا ہے، ہم تو قبر میں بھی حضور کی آمد کے نعرے لگانے ہیں، ہم نے تو حشر میں بھی حضور کی آمد کے نعرے لگانے ہیں۔ گرامی قدر، بڑے ہی خوبصورت انداز میں حافظ یاد الحسن صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعوت دیتا ہوں صاحبزادہ سید جنید شاہ صاحب کو، تشریف لائیں اور آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا اظہار فرمائیں۔